بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قابل احترام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیتوں میں اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان فرمائے. رحمان کے خاص بندوں کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ جنہیں اللہ اپنا خاص فرمائے. یوں تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، مگر جن کے متعلق اللہ یوں کہیں کہ یہ میرے خاص بندے ہیں تو ان کے لیے اس لقب سے بڑھ کر اور کون سا اعزازی لقب ہو سکتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھے یا رب کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی تو ہمیں یا عبدی کہہ کے پکار. اس لیے کہ اللہ کے بندے ہونے میں جتنی عزت ہے، جتنا مقام ہے، وہ کسی اور چیز میں. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بے شمار القاب ہیں، رسول ہے، نبی ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے. لیکن ان تمام القاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس لقب کو اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا وہ لفظ عبد ہے، کہ میں بندے کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اور جنہیں اللہ اپنا بندہ کہتے ان کے لیے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی. جس طرح دنیا میں کوئی اپنے رسوخ کے بل بوتے یوں کہیں کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں مجھے جانتا ہے، فلاں بڑا آدمی سے میرا گہرا تعلق ہے، تو اس کے بعد میں
گویا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ کسی کے تعلق سے یوں کہہ دے کہ یہ میرا خاص ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ نہیں ہے کوئی میرے ساتھ تو غم بھی نہیں مجھ کو، خدا میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا یا ابن آدم اطلبنی، اے میرے بندے تو میری طلب میں آ، مجھے تلاش کر، تجدنی، اگر تو نے مجھے تلاش کیا تو تو مجھے پالے گا، اور اگر تو نے مجھے پا لیا فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو تو نے ہر چیز پالی، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا۔ تو اللہ کا مل جانا، اللہ کا قرب حاصل ہو جانا، یہی زندگی کا سب سے اونچا مقصد ہے۔ تو اللہ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اس کے خاص بندے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان اوصاف کا تذکرہ کرنا ہے۔ تقریباً وہ 13 صفتیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کے خاص ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے، اور ولی اور غیر ولی کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں۔ دنیا زبانی دعویٰ کر دیں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کے خاص، اللہ کے مقرب، اللہ کے ولی وہی کہلاتے ہیں جنہیں قرآن نے اللہ کا خاص کہا، جنہیں قرآن نے اپنا ولی بتایا۔ تو یہاں وہ 13 اوصاف ہیں کہ جن کے سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اوصاف کو پیدا کریں، اس لیے کہ صرف یہ خاص طبقے کی ذمہ داری نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ یوں تو درجات میں 4 درجے ایسے ہیں کہ قیامت تک ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ، اللہ جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ دوسرا درجہ ہے صحابہ کا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں انبیاء کو دیکھا۔ جب نبی نہیں تو اب صحابی کا درجہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا درجہ ہے تابعین کا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا۔ جب صحابی نہیں تو اب تابعی بھی نہیں۔ چوتھا درجہ ہے تبع تابعین کا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا۔ جب تابعین نہیں تو پھر تبع تابعین کا درجہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ 4 درجے ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی جتنی بھی عبادت کر لے ان درجات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان کے علاوہ یہ درجہ جو ولیوں کا ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے دروازہ کھول دیا۔ جو اللہ کی ولایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے موقع ہے۔ تو ان 13 اوصاف کو اپنے اندر اگر شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں اپنے دوستوں میں، اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ تو ان 13 اوصاف میں پہلی صفت وہ عباد الرحمن، خود ان کا اللہ کے خاص بندے ہونا۔ یہ پہلی صفت وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے خاص بندے۔
13 اوصاف میں یہ پہلی نشانی، پہلی علامت ہے کہ جن کا خود بندہ ہونا، کہ جنہیں اللہ اپنا بندہ کہے، یہ 13 اوصاف میں سے پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، چال میں متکبرانہ انداز نہیں ہوتا، زمین پر پیر مار کر نہیں چلتے۔ صرف چال چلن ہی کی بات نہیں، بلکہ اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے فرمایا رحمان کے خاص بندوں میں ان کے ہر فعل میں، ہر عمل میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، گویا وہ اللہ کے سامنے اپنے سارے ہی اعضاء کو عاجز کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ اپنی جگہ وہ امیر ہیں، اپنی جگہ وہ بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، لیکن ان پر اللہ کا خوف اتنا غالب رہتا ہے کہ ہمیشہ لوگ انہیں یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معذور ہوں، اتنے نرم مزاج رہتے ہیں کہ لوگ کبھی ان سے خوف محسوس نہیں کرتے، یا لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں یا کمزور سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی کمزوری ذاتی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اور آخرت کی فکر کی وجہ سے جو ان کے جسم پر طاری رہتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے نقل کیا کہ جا رہے تھے، کسی نے آپ پر کچرا ڈال دیا، رونے لگے، شاگرد کہنے لگے حضرت آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ انتقام لیتے، جواب دیتے، بدلہ لیتے، برا بھلا کہتے، ڈانٹتے، لیکن حضرت نے جو جملہ فرمایا وہی عاجزی کی تفسیر ہے۔ فرمایا شکر ہے خدا کا کہ صرف مجھ پر کچرا پھینکا گیا، ورنہ میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر دوزخ کے انگارے ڈالے جاتے۔ یہ جو جواب ہے ان کے اپنی ذاتی اللہ کے خوف کی وجہ سے جو عاجزی والی صفت ہے، وہی ایک تفسیر ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے عاجز کر دیتے ہیں، چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، چاہے تو جواب دے سکتے ہیں، چاہے تو جیسے لوگ معاملہ کرتے ویسے ہی کر سکتے ہیں، مگر ان کی خاموشی، ان کی نرمی، ان کی عاجزی، ان کا حسن سلوک، ان کی نرم طبیعت صرف اور صرف للہ ہے، اللہ کے خاطر سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ رحمان کے خاص بندوں کی دوسری صفت ہے، اور تیسری صفت اسی میں سے ہے، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلانہ کلام کرتے ہیں تو اس سلامتی والی بات کرتے ہیں۔ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، سلامتی سے دیتے ہیں، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے خاص بندوں کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو ساری رات اپنے رب کے لیے سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی نماز میں گزارتے ہیں، تہجد میں گزارتے ہیں۔ یہاں شب بیداری سے تہجد پڑھنا مراد ہے کہ جن کے پہلو ان کے خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پوری دنیا سوتی رہتی ہے
یہ رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے مصلی بچھا کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت نے انہیں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ احمد بن ابی حواری کی خدمت میں تشریف لائے۔ آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ ابو سلیمان فرمانے لگے احمد تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے کچھ ایسے ہیں جب راتوں میں ساری دنیا سوتی ہے تو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو اللہ کی محبت انہیں بے قرار کر دیتی ہے۔ اللہ کی محبت اتنی عظیم دولت ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سوتے نہیں ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان بندوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں۔ جبریل سے کہتے ہیں کہ جبریل آخر میرے بندوں کو کس چیز نے میرے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا؟ چاہتے تو یہ بھی سوتے خواب گاہوں میں، چاہے تو یہ بھی آرام کرتے ہیں جس طرح ساری دنیا آرام کر رہی ہے۔ ہاں میری محبت نے انہیں میرے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ جبریل تو گواہ رہنا، قیامت کا دن ہوگا، میں ان بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے میرے اور ان بندوں کے درمیان میں جتنے پردے ہیں سارے پردے ہٹا کر میں اپنا دیدار کراؤں گا کہ جس اللہ کی بن دیکھے عبادت ہو رہی تھی، جس اللہ کے لیے بن دیکھے سجدے کیے جا رہے تھے، وہ اللہ جب سامنے ہوگا تو پھر کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، تصور سے باہر ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ اللہ کے سامنے شب بیداری کا مقام قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور جو پوری رات شب بیداری نہیں کر سکتے، اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی طاقت ہو نفل نماز پڑھ لے تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے۔ ممکن ہو مسجد ہی میں یا گھر میں جا کر سونے سے پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ عشاء کے بعد تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جو صرف 2 یا 4 رکعت ہی صحیح پڑھ لیں ان کا شمار بھی پوری رات شب بیداری کرنے والوں میں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے، جس حدیث کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزارا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے پوری رات عبادت میں گزارا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے خاص بندوں کی یہ 4تھی صفت ہے۔ اور 5ویں صفت ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، باوجود شب بیداری کرنے کے، باوجود زندگی میں عاجزی انکساری ہونے کے، لیکن خوف اتنا ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو پہلی دعا ان کی یہ ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا دیجیے۔ اپنی دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا میں جو چیز ہمیں پہلی یاد آتی ہے وہ ہماری ضروریات ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارا گھر ہے، کاروبار ہے، بچیوں کی شادیاں ہیں۔ ہمارے لیے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کے لیے نوکری مل جائے، گھر کا انتظام ہو جائے، بیماری ہے تو صحت نصیب ہو جائے، دنیا کی عزت مل جائے۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کس حال میں آئے، کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں، قبر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا،
اللہ نے دو ٹھکانے تو بنا دیے ہیں، انسان کے مرنے کے بعد یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہونے والا؟ یہ خوف جو انسان کو بے قرار کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کون جنتی ہے جہنمی ہے، تو اس حدیث کو ایک اللہ والے نے پڑھا جن کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں موجود ہے کہ ساری زندگی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی چیز نہیں تھی، کبھی کھلکھلا کر ہنسنا تو مذاق اڑانا تو دور کی بات، معمولی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ لوگ پوچھتے کیا کبھی آپ ہنستے نہیں؟ جیسے اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے ان کے اللہ نے ذمہ داری دی سور لیے کھڑے ہیں تو آج تک مسکراہٹ ان کے چہرے پر نہیں آیا۔ تو اس بزرگ کے بارے میں آتا ہے پوچھا گیا آپ کیوں ہنستے نہیں؟ فرمانے لگے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو مجھے کیسے اطمینان ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی گارنٹی کے ہمیں سکون کی زندگی گزارو، کبھی چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ کہنے والوں نے کہا لکھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو یہ خوف ہے، باوجود انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، لیکن جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن خوف کا یہ عالم ہے، جب دعا کرتے تو یوں فرماتے یا اللہ میں تم سے جنت کا سوال نہیں کرتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جنت کا سوال کروں، میرے لیے تیری بہت بڑی نعمت تو یہی ہے کہ قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا۔ یہی حال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے دکان تشریف لائے، خادم نے آپ کے آگے کپڑے کی تھان رکھی، رکھتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا اللہ ہمیں جنت دے، اتنا کہنا تھا کہ حضرت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ نے خادم سے کہہ دیا دکان بند کر دو، مسجد تشریف لے گئے، سارا دن ساری رات روتے رہے، دوسرے دن آئے اور آپ نے فرمایا کہ بابا ہم اس قابل کہاں کہ ہم جنت کی امید رکھیں، اللہ سے جنت مانگیں، ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب ضرور ہونے والا ہے۔ جہنم کے عذاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بنڈل کہانی نہیں ہے، پر حق ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جہنم رہنے کے اعتبار سے سب سے بری جگہ ہے، سب سے برا ٹھکانہ۔ ساری کائنات میں اگر کوئی برا مقام، سب سے بری جگہ ہے تو جہنم ہے۔ چھٹی صفت جو رحمان کے خاص بندے ہیں، اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، اور جب یہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ کو اپناتے ہیں، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیل بنتے ہیں، دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ فضول خرچی بھی جائز نہیں ہے اور بخالت بھی جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جتنی ضرورت ہے ضرورت کے لحاظ سے خرچ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند انسان وہ ہے کہ جو باوجود مال ہو یہ نہ کہے کہ میرا مال میری مرضی، بلکہ مال کے رہنے کے باوجود بھی مال ہو یا نہ ہو لیکن ہمیشہ اعتدال کی راہ کو اختیار کرے، نہ فضول خرچی میں شامل ہو نہ بخیل بن جائے، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرے، کہ اللہ کے خاص بندوں کی خصوصی صفت ہے۔
ساتویں صفت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، جب بھی پکارتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ پیغمبروں کو پکارتے ہیں، نہ صحابہ کو پکارتے ہیں، نہ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ جیسے عام طور پر بعض کبھی ہم نے سنا ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ المدد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں یوں کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، سوائے تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اگر تو نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر تو نقصان دینا چاہے تو پھر کوئی نفع نہیں دے سکتا کہ فلاں جگہ جانے سے اولاد ہوگی، فلاں جگہ منت پوری ہوگی، فلاں جگہ جانے سے مسئلہ حل ہوگا، تعویذ، پلیتے، لیمبو، ناریل، بابا، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں۔ کرنے والا تنہے تنہا اللہ ہے، صرف اللہ ہے کہ ہر حال میں جس کو پکارا جائے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کوئی سننے والا بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ انبیاء کا مقام بے شک اپنی جگہ ہے، اولیاء اللہ کا مقام بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن سارے انبیاء، سارے اولیاء اللہ مل کر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، آٹھویں صفت ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، ناحق کسی کی جان نہیں لیتے، کسی کے ناحق جان جانے کا سبب نہیں بنتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور نویں صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ کان سے۔ آج کل تو جو اپنے آپ کو ولایت کا دعوے دار بتاتے ہیں اور دنیا جنہیں ولی سمجھتی ہے، دیکھا تو یہ اس طرح کے عورتوں سے بھی بیعت ہے، بالکل قریب میں بٹھا کر، مرد حضرات دور ہیں، نہ حجاب ہے نہ پردہ ہے۔ ان کے شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں پیر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی پاک ہوتی ہے، پاک دامنی کی زندگی جیتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کسی بھی اعتبار سے زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ان چیزوں کو بجا لائے وہ گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر آگے درمیان میں اللہ نے توبہ کا ذکر کیا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو ان چیزوں کو بجا لائے یعنی ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، شرک میں، قتل میں، زنا میں، تو قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ذلیل ہو کر کھڑا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ ہی بخشنے والے مہربان ہیں۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا وہی صحیح معنی میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، پھر اللہ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں 10ویں اور 11ویں صفت اپنے خاص بندوں کی یہ بیان فرمائی کہ میرے خاص بندے وہ ہیں کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بچپنے میں علمی سفر کو طے فرمایا، والدہ نے ان کے گردے کے ساتھ 40 دینار سل دیے اور یہ وصیت فرما دی، بیٹے کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ جا رہے ہیں، ڈاکوں سے واسطہ پڑ گیا، ڈاکوں نے راستہ روک لیا، کہنے لگے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بچے نے صاف صاف بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوں کو حیرت ہو گئی، کہنے لگے تمہیں تو پتا ہے ہم لٹیرے ہیں، تمہیں تو اپنے مال کو چھپانا چاہیے تھا، لیکن سچ کیوں تم نے بتلا دیا؟ تو فرمانے لگے میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کچھ بھی ہو جائے لیکن زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، تو میں نے اس وصیت کو پورا کیا ہے۔ تو حضرت کی بات کا ان ڈاکوں پر ایسے اثر ہوا، سوچنے لگے جب ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کہ پیسوں کی پرواہ کیے بغیر، جبکہ اسے معلوم ہے کہ خطرہ ہے لیکن پھر بھی سچ کا دامن تھامے ہوئے ہے، ہم نے تو ساری زندگی پیسوں کے خاطر جھوٹ کی زندگی گزاری، دھوکے کی زندگی گزاری، تو ہی سب نے سچی توبہ کر لی۔ تو سچائی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ خود بھی سچائی کو اپنا کر اپنی زندگی کو نہ صرف اپنی زندگی سنوارتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے خاص بندے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کبھی بےہودہ مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہاں بےہودہ مجلسوں سے مراد گانے کی مجلسیں ہیں، غیبت کی مجلسیں ہیں اور دنیاوی نافرمانی مجلسیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ بےہودہ مجلس سجی تھی، لہو لعب کی باتیں ہو رہی تھی، تو آپ کا اتفاقاً وہاں سے گزر ہوا، دیکھا بیکار گناہ کی مجلس ہے، بجائے مجلس میں بیٹھنے کے وہاں سے آپ گزر گئے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سلسلے میں بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تو کریم ہے، عزت والا آدمی ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، جو بےہودہ بیکار مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، قرآن کی نظر میں وہ عزت والے، اللہ نے انہیں کریم کہا۔ اور 12ویں صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب ان پر ان کے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اللہ کی آیتوں کو انسنی نہیں کرتے، ان آیتوں پر بہرے یا اندھے ہو کر نہیں پڑھتے، دل و جان سے اثر لیتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اللہ کا نام سن کر آیتوں کو سن کر جھوم جاتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ اور 13ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں صرف اپنی ذاتی کی فکر نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اسی فکر کے نتیجے میں کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنا دے، یعنی انہیں بھی دیندار بنا دے، انہیں بھی نمازی بنا دے کہ جن کی عبادتوں کو دیکھ کر، جن کے اخلاق کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، میرے روح کو سکون نصیب ہو جائے۔ تو یہ رحمان کے خاص بندے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ اپنی فیملی کی، گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور دعا میں یوں کہتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی لوگوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہی حضرات ہیں کہ جنہیں اللہ بما صبروا، ان کے صبر اور مجاہدے اور قربانیوں کی وجہ سے جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جہاں یہ جنہیں جنت میں جن کا استقبال کیا جائے گا، ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں آئیں گی، وہ سلامت، اور ہر طرف سے سلامتی کی ندائیں آئیں گی۔
فرشتے آئیں گے سلام کریں گے، خود اللہ بھی انہیں سلام کرے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمام جگہوں میں سب سے بری جگہ، جنت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین ٹھکانہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے خاص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سب آمین۔ درود شریف۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہم کہتے سنتے بہت زیادہ ہیں، کہتے سنتے زندگی کا اکثر حصہ غفلتوں میں گزر گیا۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی تیرے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ جسے تو نے نواز دیا یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے، خوش نصیب ہے۔ اے اللہ جسے تو نے چھوڑ دیا پھر کوئی دینے والا نہیں ہے، پھر کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہی کریم ہے، تو ہی سخیوں کا سخی ہے، تو ہی داتاؤں کا داتا ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی غفار ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیرے در کے حقیر ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ سائل بن کے آئے ہیں تیرے سامنے، ہماری داستان ہے۔ زندگی بنانے والا بھی تو ہے، اپنی رحمتوں سے دور کرنے والا بھی تو ہے، لیکن یا اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنے گناہوں سے تیری رحمت سے دور ہو گئے، ورنہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا، جس وقت آئے گا اپنے اے اللہ تیرے در کو کھلا ہوا پائے گا۔ اے اللہ تو اتنا مہربان ہے، باوجود ہمارے گناہوں کو دیکھ کر پکڑتا نہیں، جبکہ تو پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ تیری مہربانی ہے، اے اللہ ہمارے اس طرح جمع ہونے کو قبول فرما۔ سب سے پہلے ہماری مغفرت فرما، گزری ہوئی زندگی کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرا قرب نصیب ہو جائے، یہی زندگی کا سب سے اونچا مقصد ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر تو ناراض ہے تو ہم تیری ناراضگی سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تجھے ناراض کر کے کہاں جائیں گے؟ ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے، مر کے تیری سامنے کھڑے ہونا ہے، تیری دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اگر ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا نصیب کر دے۔ فرشتوں کے سامنے اعلان کر دے کہ فرشتوں تم گواہ رہو میں اپنے بندے سے راضی ہو گئے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری بگڑیاں بن جائے گی، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنا قرب نصیب فرما۔ اور اے اللہ وہ اعمال پر جلانے کی توفیق عطا فرما جن سے تو اے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، تیرا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ دین پر چلنا آسان کر دے، خواہشات کی غلامی سے بچا دے، دنیا کے دھوکے سے بچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا غلام بنا، اپنے نبی کا سچا غلام بنا، ہم سب کو نمازی بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دین کی دنیا بدل دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، گھر گھر میں دین کا ماحول پیدا فرما، ہماری بیوی بچوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندان کو قبول فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے بوجھ کو ہلکا فرما، جو جس اعتبار سے پریشان ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما۔ جب تک زندگی باقی رہے کسی کا محتاج نہ بنے، کسی کا عاجز نہ بنے، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما، آخری سانس تک ایمان پر استقامت نصیب فرما۔
اے اللہ ہمارے ہماری اولاد قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جب موت کی گھڑی آئے تو اپنے کرم سے ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔